ایک سورہ فاتحہ بانی اشرا اور بانی جلوس سید مسیب علی زیدی علی اللہ مقامہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1430 ہجری قصر مسیب میں الوداعی اشرے کی نمی تقریر امامت اور عزاداری کے موضوع پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ 10ویں مجلس ٹھیک 1 بجے میں ممبر پر آپ سے مخاطب ہو جاؤں گا سوزخانی کے بعد۔ کل چونکہ جمعہ بھی ہے اس لیے خیال رکھیے گا، اذان نمازیں وغیرہ تمام چیزیں شیعہ سنی دونوں حضرات کی ہوتی ہیں، اس لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم نمی تقریر کی گفتگو تک آ گئے۔ عزاداری کو ایک ایسا آئین اور منشور چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کر دیا جائے۔ معصومین نے خود انتخاب کیا کہ کس ذریعے سے عزاداری کا ابلاغ کیا جائے، اور انتخاب حکم خدا سے ہوا، اور معصومین نے یہ طے کر دیا کہ ہم اس کا ابلاغ مرثیہ، نوحہ، سلام اور ذاکری سے کریں گے۔ اس لیے معصومین نے ذکر حسین کرنے والے اور مرثیہ لکھنے والوں کی بہت ہمت افزائی کی۔ اس لیے ذاکری کا یہ سلسلہ جسے مرثیہ کہتے ہیں، یا خطابت میں جسے روضہ خوانی کہتے ہیں، یاد رکھیے تقریر کی قسمیں الگ الگ ہیں، تقریر کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ اس میں ایک قسم ذکر حسین ہے، وعظ بھی ہوتا ہے، سیاسی تقریر بھی ہوتی ہے، نصیحت اور فقہی تقریر بھی ہوتی ہے، شرعی تقریر بھی ہوتی ہے۔ ان سب تقریروں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ اس میں نصاری بھی ہے۔ نصاری کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ شعر بیچ میں پڑھے جائیں اور پھر نثر پڑھی جائے، پھر نثر پڑھی جائے، پھر کچھ شعر پڑھے جائیں۔ روضہ خوانی یہ تھی کہ نثر کو ہی لحن میں پڑھتے تھے، اور مصائب خصوصاً نثر کو بھی لحن میں پڑھتے تھے۔ یہ ساری ذاکری فارسی میں تھی، ایران سے ہوتی ہوئی ہندوستان آئی، اور بہت دنوں تک فارسی اور اردو میں یہ سارے طریقے رائج تھے۔ اس کے بعد مرثیہ خوانی کا ارتقاء ہوا، اور 1000 سال تک قلی قطب شاہ سے لے کر اور خاندان انیس و دبیر تک مرثیہ اپنے عروج پر رہا۔
جب یہ سارے مرثیہ کہنے والے دنیا سے جانے لگے تو چونکہ خطیبوں کو خطابت کا طریقہ انیس و دبیر سکھا چکے تھے، اس لیے اس دور کے خطیبوں نے جنہوں نے انیس و دبیر کو دیکھا اسی طرح انہوں نے بھی خطابت کا آغاز کیا، اور جو کچھ بھی آپ خطابت دیکھتے ہیں یہ انیس و دبیر کا بہت بڑا تحفہ ہے منبر کے لیے، اس لیے کہ لفظ لفظ خطابت میں کہیں انیس بولتے ہیں اور کہیں مرزا دبیر بولتے ہیں۔ اگر وہ نہ بتاتے کہ مصائب کیسے بیان کیے جائیں گے، کون سے مصائب کس طرح بیان ہوں گے، لہجہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، لفظ کون سے انتخاب کیے جائیں گے، تو آج خطابت کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ جو کتاب لکھی ہے جس کا لندن میں انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میر انیس اور مرزا دبیر سے پہلے جو تقریروں کا پوری دنیا میں طریقہ رائج تھا اس میں خاموش کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے، لیکن تقریر میں باڈی لینگویج کو انیس و دبیر نے داخل کیا، اور یہ اشارے جو تقریر میں ہوتے ہیں یہ انیس و دبیر نے دیے ہیں۔ چہرے کی جنبش، چہرے کا اشارہ، آنکھوں کا اشارہ، ابرو کا اشارہ، پیشانی کی شکنیں، دہن کی جنبش، انگلیوں کے اشارے، سینے کا ابھرنا، دائیں بائیں مڑنا اور سمجھا دینا منظر نگاری کو اشاروں سے۔ اگر انیس و دبیر نہ ہوتے تو پورے ورڈ کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ اشاروں کی زبان کیا ہو۔ یہ عزاداری کی دین ہے۔ اب دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا کسی ملک کا سربراہ ہو، وزیر ہو، پریزیڈنٹ ہو، جب وہ تقریر کرتا ہے تو اپنے اشاروں سے باتوں کو منواتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا سفر مرثیے سے شروع ہوا اور پورے ورلڈ میں پھیل گیا، اور انگریز بھی یہاں سے ان اشاروں کو لے کر گیا۔ لیکن چونکہ ہم بانی ہیں اس لیے ہم ہمیشہ استاد رہیں گے پورے ورلڈ۔ آج بھی دنیا اشارے ہم سے سیکھے، اس لیے کہ ہم بانی ہیں، عزادار بانی ہیں، عزادار بانی ہے اور بانی عزادار ہے۔ عزادار کے بانی سکھا کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں، کم از کم یہ باتیں تو اپنے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اتنے موضوع ہیں، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ سنتے 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 رٹ جانا چاہیے کہ ائمہ کا علم ایک سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور علم کو چھوڑ کر جہالت کی باتیں، معاویہ پروپیگنڈا، یہ پڑھ دیا، وہ پڑھ دیا، وہ پڑھ دیا، وہ پڑھ دیا۔ ارے کچھ نہیں پڑھ دیا، صرف معرفت پڑھی اور علم پڑھا ساری زندگی، سوا علم کے کچھ نہیں پڑھا۔ بچپن سے اب تک معرفت کی طرف بلایا گیا، ورنہ ہم کامیابی ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ بچپن کی ذاکری کو قبول کیا گیا تو جوانی تک آئی، جوانی کی تقریریں مقبول ہوئیں تو بڑھاپے تک ہم آئے، اتنی ایج تک سب ریٹائر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، سب دے دیا۔ اب یہ قوم کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر کچھ لینا چاہے تو یہ مرضی قوم کی ہے۔ ہم اپنے، جملہ سن لیجئے، بہت کارآمد جملہ آیا، میں اپنے حصے کا دے چکا، قوم چاہے تو اپنے حصے کا اب بھی لے سکتی ہے۔ میں اپنا حصہ دے چکا، اب قوم اپنا حصہ لے لے۔ یاد رکھیے، چونکہ روزوں کی زیارت کی، زریوں پر گئے، اندر سے قبریں دیکھیں، ہاتھ رکھا، چہرہ رکھا،
ہونٹ رکھا، قبر حسین، قبر عباس، بسران مسلم، حضرت حور، جناب سیدہ کی قبر، آئمہ کی قبر، ایک ایک روضے پہ گئے، قسم کھا کے بتاؤ کہ اگر میں نے وہاں سے مانگا ہے تو کبھی میں بہک سکتا ہوں؟ خیرو، اگر جا کے میں خود حضرت عباس سے مانگ کے لایا ہوں تو میں پٹری سے اتر سکتا ہوں؟ مجھے جناب سیدہ نے خود بلایا، مدینے میں روکا، شہزادی نے، مسئلہ تھا، پڑھ چکا ہوں، پڑھی ہوئی چیز نہیں پڑھتا، پورا واقعہ پڑھ چکا ہوں جنت البقیع کا، جو وہاں میری آمد ہوئی مدینے میں، اور کیا کیا مجھے ملا، یہ سب بہت لمبی داستانیں ہیں، کبھی نہ کبھی قوم کو پتہ چل جائیں گی کہ ہمیں کس کس طرح کیا کیا عطا کیا گیا۔ جس کو عطا کیا جاتا ہے وہ کبھی بہکتا نہیں۔ ہم نے ممبر پہ کبھی جہالت کی باتیں نہیں کی، کبھی فلمی اداکاروں کا نام نہیں لیا، جھوٹا پروپیگنڈا معاویہ والا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں ان کی زبانیں سرتی ہوئی دیکھ لینا۔ ہم بہتے ہی نہیں، ہم موضوع سے ہٹتے ہی نہیں۔ ہمیں نے تو واحد ہمیں تو ہیں جو پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک موضوع پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اخبار میں موضوع تو دکھائے، لاؤ موضوع لاؤ۔ 10 تقریریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، عزاداری کا منشور۔ یاد رکھنا، ہر ملک کی پہچان ہے کہ کچھ مصرے ملک کی پہچان ہوتے ہیں۔ ملک کی شاد آباد کیا ہے پہچان پاکستان کی؟ کیا ہے ہندوستان کی پہچان؟ جن گن من ادھینایک، بھارت بھاگ ودھاتا، یہ ملکوں کی پہچانیں ہیں۔ ملک حسین کی پہچان اور ترانہ ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداب دستر دست عزیز، آقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ میں نے کبھی ضعیف روایت نہیں پڑھی، اچھا حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہیں۔ حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور اس لیے حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے۔ بنیاد پر عمارت بنتی ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو دین کی عمارت بھی نہ۔ جملہ دے دوں؟ جملے لے لو، بہت کام کے جملے ہیں۔ جب کوئی مکان بنواتا ہے، 2 منزلیں بنوا لی، تیسری کا ارادہ کیا تو انجینئر آتا ہے، بنیاد کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد اجازت دیتا ہے، پھر گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ تیسری منزل بنا سکتے ہیں۔ اب چوتھی بنانا چاہا تو اونچے اونچے حبیب پلازا
بھی ایک روایت پہ اختلاف ہوا تھا کہ شیعوں کی بخشش کیسے ہوگی. بٹ رہا ہے باہر، حوالہ قرآن کا ہے، 4 صفوں میں چھپا ہے. پیسے کون دے گا اس کے؟ کون دے گا؟ میں اپنا پیسہ لگا کے بانٹتا رہوں، کتابیں بھی چھاپتا رہوں، مفت میں بٹتا رہے. تم اعتراض کرتے، تمہاری تفریح ہو گئی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ روایتوں کو اور ائمہ کے ذکر کو تفریح بنا لیا جائے. عزاداری کو مذاق مت بنائیے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذمہ داری سے سنتے ہیں. یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ڈگری یافتہ ہیں، یہ اعلیٰ نسلوں کے لوگ ہیں. پشتے ان کی جو ہے وہ پاکیزہ اور طاہر تھی، اور آنے والی نسلوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں. یہ بچے بھی پاکیزہ اٹھیں گے. جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، جو بچپن سے مجلس سنتا ہے بہکتا نہیں. یاد رکھنا، جو ذکر حسین سچے دل سے کرتا ہے وہ نہیں بہکتا. مجلس سننے والے اگر جہالت سے بیٹھتے تو وہ بہکتے ہیں اور دوسروں کو بہکاتے ہیں. دوسروں کو بہکاتے ہیں. یہ تک کہا گیا ہے تقریروں میں، انیس و دبیر کے مرثیے مت پڑھیے، شاعری کا کوئی فائدہ نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی آپ عظمت نہیں سمجھے کہ ائمہ نے خواب میں آ کر کیا کہا. واقعات تو پڑھیے. کیا انعام ملا انیس کو، کیا انعام ملا مرزا دبیر کو. فارسی شعرا سے شروع کیجئے. محتشم کاشی کے خواب میں خود مولا علی آئے. کب مصرع نہیں لگ رہا؟ لگاؤ مصرع لگاؤ. آسمانی مصرع تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مصرع نہیں لگ رہا تھا. علی نے آ کے محتشم کاشی سے کہا، کہو شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فرزدق شام حج کرنے آیا ہے. فرزدق پہلو میں ہے، عرب کا مانا ہوا شاعر ہے. ابھی مصر سے اس کا کلیات شائع ہوا ہے. مجھے لا کے میرے ایک بہت ہی اچھے سامع نے دیا. کون؟ ڈاکٹر محسن جعفر کا بیٹا مون. اسے معلوم ہے کہ یہ ان کے پسند کی چیز ہے. یہ موٹا دیوان فرزدق، عرب کا مانا ہوا شاعر، جس کا کلیات بحرین میں چھپتا ہے، لبنان میں چھپتا ہے، ایران میں چھپتا ہے، عراق میں چھپتا ہے، مصر میں چھپتا ہے، عربی ممالک میں چھپتا ہے، تمام چھپتا ہے. اور اس کا ترجمہ جرمن زبان میں ہو چکا، فرنچ میں ہو چکا، رشین میں ہو چکا. اور یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ مشہور ہے دنیا کا شاعر فرزدق. راستے میں ملا حسین کو. حسین نے روکا، کہ فرزدق اس وقت قوم کی کیا حالت ہے میرے بارے میں؟ فرزدق نے کہا، مولا دل سب کے آپ کے ساتھ ہیں، پوری امت کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. شاعر ہی یہ کہہ سکتا تھا. آج تک منشور ہے فرزدق کا یہ جملہ. تو اگر دل حسین کے ساتھ آج بھی ہیں تو کچھ لوگوں کی مصلحتیں یزید کے ساتھ ہیں. ہاں، دل ہوگا حسین کے ساتھ. نہیں، زبان بھی حسین کے ساتھ ہو، اسی لیے تو نوحہ رکھوا دیا. آنکھیں بھی حسین کے ساتھ ہوں اس لیے آنسو دے دیا. کان بھی حسین کے ساتھ ہوں اس لیے سماعت دے دی. ہاتھ بھی حسین کے ساتھ ہو، کہیں یزید کی بیعت نہ کر لینا اس لیے ماتم کروا دیا. ورنہ یہ
اپنا سب کچھ حسین کے حوالے کر، اپنا نفس، اپنی روح، اپنی آنکھیں، اپنا دہن، اپنی سماعت، سب نظر کر دو حسین۔ وہ بچے کے کان میں کہو حسین حسین حسین، پیدا ہو تو کہو حسین حسین، تاکہ بچپن سے بچہ عادی ہو جائے۔ کچھ نہیں ہے دنیا میں، اگر اہل بیت اس روئے زمین پہ نہ آتے تو آدم سے لے کے قیامت تک سب زیرو تھا۔ یہ دنیا صرف انڈا تھی، انڈا۔ یہ دنیا چمک اٹھی، اس کائنات کی درخشانی۔ یہ تو راکٹ جب گیا ہے جہاز پہ تو اس نے کہا جیسے ہم چاند کو چمکتے دیکھتے ہیں، چاند پہ یہ دنیا چمکتی ہے۔ اس سے پہلے امام صادق نے بتایا کہ یہ دنیا اس لیے چمکتی ہے کہ اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا۔ اگر امام مہدی نہ ہوتے تو دنیا کی چمک ختم ہو جاتی۔ پڑھو، حدیثیں پڑھو، کتابیں پڑھو، مطالعہ کرو۔ حدیث رسول ہے جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو آفتاب کو فنا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ مہدی کا چہرہ آفتاب بن کے کائنات میں روشن ہو جائے گا۔ پڑھو، حدیثیں پڑھو۔ آیت اللہ کاظم قزوینی، ٹائم نہیں ہے اس وقت، آیت اللہ کاظم قزوینی کی کتاب ہے امام مہدی فی القرآن۔ جو چیز پڑھتا ہوں آیت اللہ کی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ آیت اللہوں کی کمی نہیں ہے، کتابوں کی کمی نہیں ہے، حوالوں کی کمی نہیں ہے۔ کتنے حوالے چاہیے؟ صرف حوالے گنوانا شروع کروں؟ صرف غدیر کی حدیث اور خطبے پہ حوالہ دیا تھا ایک مجلس میں تو 740 کتابوں کے حوالے دیے تھے۔ وقت کہاں ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں سب کچھ ہو جائے؟ الگ سے محفلیں جماؤ، آؤ بیٹھو، فلاں تقریر میں آپ نے یہ پڑھا تھا، اس کا حوالہ دیجئے۔ کبھی بیٹھو تو، ارے یہ آوارہ سڑکوں پہ پھرنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے پوچھو تو، بیٹھ کے پوچھو۔ کبھی وقت تو دو، وقت تو نکالو۔ تو جب وقت نہیں ہے تو اسی کو غنیمت سمجھو۔ یہی مجلسیں غنیمت ہیں، جب تک سناتے ہیں تو سنا رہے ہیں، ورنہ یہ کہ بڑے بڑے خطیب منبر پہ یہ کہہ گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ جب تک سن رہے ہو داستاں سنتے رہو۔ نیند تو سبھی کو آتی ہے، سونا کون نہیں پسند کرتا؟ اس سونے والی دنیا میں بیداری بہت بڑی بات ہے، اسی لیے اہل بیت نے شب بیداری رکھوا دی ہے۔ جاگ کے تو دکھاؤ، سونا تو آسان ہے، سونا تو آسان۔ جاگو اور جاگتے رہو، خود بھی جاگو اور دوسروں سے کہتے رہو جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ فرزدق نے دیکھا کہ حشام چلا، چاہا کہ حجر اسود کو چومے، دھکا لگا، حاجیوں نے پیچھے پھینک دیا۔ کیسا عرب اور ایران کا بادشاہ، سارے ملکوں پہ قبضہ ہے، بہت بڑی سلطنت ہے۔ کہاں حاجی کسی کو دیکھتے ہیں کہ کون آیا، سبھی احرام باندھے، سفید کپڑے، کیا پتہ کون بادشاہ اور کیا۔ پروٹوکول تو ملتا نہیں ہے حج میں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہٹو بچو ہٹو بچو، تو اللہ کے گھر میں ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہے، ہٹو بچو نہیں ہو سکتا۔ امیر غریب سب جاؤ چکر لگاؤ۔
یہ نہیں اعلان ہوگا بادشاہ آ رہا ہے، فلانا آ رہا، وزیر آ رہا، نا، سب کے ساتھ. اسی لیے تو حج ہے، تاکہ سب برابر ہو جائیں. کتنی بار دھکا لگا، آخر میں آ کے پہاڑی پہ بیٹھ گیا. اب اندر سے کیا عالم تھا، یہ تو فرزدق چہرہ پڑ رہا تھا، شاعر تھا نا، وہ بادشاہ وقت کا چہرہ پڑ رہا تھا. ایسے نہیں اللہ سب کو حج کرائے. باب ابراہیم سے آؤ، اور اس کے بعد باب علی، اور سیدھے بالکل یہ دونوں دروازے ابراہیم اور علی جو دونوں بت شکن ہیں نا، باپ دادا، وہ دادا ہیں، یہ پوتے ہیں، اور ہم سب کے باپ ہیں. اب رحم کرنے والا باپ، اور علی ابو الائمہ. سیدھے خانہ کعبہ کے دروازے پر آدمی آئے گا اگر ادھر سے آئے، اور بالکل خانہ کعبہ کے سامنے نام تو چاروں طرف لکھے ہیں، لیکن دروازے کے سامنے جو نام لکھا ہے یوں کر کے دیکھیں گے، علی. یعنی حجر اسود بھی دیکھیے اور ادھر مڑیے تو علی. اتنی باریکی سے کعبے کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھا ہوتا تو لکھا بھی ہوتا. کہیں کچھ دکھائی نہیں. ہم بتا رہے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے اس طرح ہوش میں حج کیا، باہوش رہ کے حج کیا. اب آیا سیدھے، وہ بیٹھا ہے وہاں پہاڑی پہ. اس نے دیکھا باب ابراہیم سے اور باب علی سے ہوتے ہوئے کوئی نوجوان انتہائی خوبصورت، سیاہ ماما اور شملے لٹکے ہوئے اور زلفیں اور خوبصورت ریش مبارک، چاند جیسا چہرہ، چوڑے بازو، قد و قامت کہ دیکھتا رہ جائے، اور اس طرح داخل ہوئے. دیکھیے غور نہیں کیا، احرام اتر چکا ہے، اپنے لباس میں آ رہے ہیں. جب احرام اتر جاتا ہے تو اپنے لباس، اگر احرام میں آتے تو بہانہ ہو جاتا. آئے امامت کی شان سے آئے، اور اب جو آئے تو اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ صحنے کعبہ میں آئے، سارا مجمع حاجیوں کا دو صفوں میں پھٹ گیا کائی کی طرح، آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں بنا راستہ، اور حجر اسود تک اسی راستے میں چلتا ہوا وہ گیا، بوسہ دیا، اور پھر اسی راستے سے واپس ہوا. اب دیکھنا، وہ گیا تھا حجر اسود چومنے، اب جو وہ واپس چلا تو حاجی اس کو چوم. ایک بار حشام نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بس جیسے ہی اس نے کہا یہ کون تھا، ہمیں راستہ نہیں دیا ان عربوں نے، اور اس کو راستہ دیا، اور اس کا یہ احترام، یہ ادب، یہ تعظیم، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ فرزدق نے کلمہ سنا اور وہیں کھڑے ہو کے کانپتے ہوئے، جبکہ ملازم ہے بادشاہ کا، اور ایک بار جو دہن کھلا تو بحر میں قصیدہ 165 شعر، فر فر فر. تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، تو اس کو نہیں جانتا کہ کون ہے، ارے اس کو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے کہ جو سما دنا فتدلّا فکانا قاب قوسین و ادنیٰ کا بیٹا ہے. یہ صاحب معراج کا لخت جگر ہے. یہ صفا، مروہ، میزان، رکن، عراف، مشعل الحرام،
مینا یہ سب کا بیٹا ہے، کعبے کی زمین سے پہچانتی ہے، کعبے کا ذرہ ذرہ اسے جانتا ہے، یہ ابراہیم کا لخت جگر ہے، یہ ہاجرہ کا نور نظر ہے، یہ اسماعیل کا فرزند ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ شہربانوں کا لخت جگر ہے، یہ علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد ہے۔ تو اسے نہیں جانتا، تو غیر ہے، یہ کعبے کے لیے غیر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرزدق نے آخری شعر کیا کہا؟ تو غیر ہے کعبے کے لیے، یہ غیر نہیں ہے، یہ بیت ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ تو کعبے کے لیے غیر ہے، یہ غیر نہیں، یہ غیر نہیں سمجھے، غیر المغضوب نہیں سمجھے۔ اسی لیے انیس نے کہا غیر کی مدح کروں شیطان سناخواہ ہو کر، مجھ نہیں اپنی ہوا کو سلیمان ہو۔ غیر کی مدح نہیں ہوتی، غیر کی مدح نہیں ہوتی۔ تو غیروں کو تو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں، مشکل کیا ہے پہچاننا؟ غیر میں تین ہی تو نقطے ہیں غیر کا، دو یہ کہ اس کو گرفتار کرو، زنجیروں میں باندھ کے فرزدق کو قید میں پھینک دو۔ اندھیرے قید خانے میں فرزدق کو پھینک دیا گیا۔ مداحی سید سجاد سزا ملی، پڑا ہوا ہے قید خانے میں۔ ایک قیدی چھوٹا، جانے لگا تو کہا بھائی مدینے جانا تو میرے امام سے کہنا، پوچھنا فرزدق کب تک قید خانے میں رہے گا۔ وہ سیدھے امام کے پاس آیا، اس نے کہا وہ آپ کا چاہنے والا شاعر کہتا تھا قید خانے میں کہ امام سے کہنا میں کب تک قید خانے میں رہوں گا۔ کہا ارے فرزدق نے کبھی کہلوایا ہی نہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ قید پسند ہے ان کو، کہلواتے تو مشکل کیا تھا ہمارے لیے۔ اب آج انہوں نے کہلوایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر سید سجاد نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو پروردگار میرے چاہنے والے شاعر کو قید خانے سے میرے پاس بھیج دے۔ ادھر دعا ختم ہوئی، قید خانے کا دروازہ کھلا، آواز آئی فرزدق تمہیں بادشاہ نے آزاد کر دیا۔ اب کیوں کیسے ہمیں نہیں پتا، تاریخ تو یہی ہے۔ اب سیدھے چلے، حالت تو خراب ہو ہی گئی تھی قید خانے میں، سیدھے امام کے پاس آئے، آ کے سامنے بیٹھ گئے، سر جھکا کے۔ امام نے کب آ گئے، دیکھا تم نے، ہم نے تمہیں بلا لیا، ہم نے قید سے تمہیں چھڑا لیا۔ یہ وہ امام ہے جو قید خانے میں رہا ہے۔ تو معلوم ہے چاہنے والا قید اٹھا کے آ رہا ہے۔ کہا فرزدق ہم نے سنا کہ تمہارا گھر پھوڑ ڈالا گیا، تمہارے بچے بھی در بدر ہو گئے، اب تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، گھر اجڑ گیا۔ اچھا، غلام سے کہا وہ 65,000 دینار رکھوائے تھے ہم نے، وہ تھیلی لاؤ، سامنے رکھ دی کہ تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں 66واں سال ہوتا تو یہ 66,000 ہوتے۔ بتا بھی دیا کہ اب کتنی عمر تیری باقی ہے، اور جب تک جیا مرثی کہتا رہا
اہل بیت کی مدح کرتا رہا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے لعنت ملامت کی، تو تو گناہگار ہے، تو تو گناہگار ہے. سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. مرنے کا وقت آیا تو پڑوسیوں نے آ کے منہ پہ تھوکا کہ دیکھ تو صحیح، تیرا تو چہرہ سیاہ ہو گیا. رونے لگا. جب لوگوں نے تانا دیا تو رونے لگا اور کہا کہ میرے امام سے کہلواؤ کہ میرا آخری سفر ہے. پیغام پہنچا، امام آئے، ہاتھ میں عصا. کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ مشکل ہو رہا ہے سفر. کہ نہیں. کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میرا چہرہ سیاہ ہو گیا. کہ نہیں. عصا اٹھایا، روشنی پھیلی، پورے محلے میں فرزدق کا چہرہ جگمگ جگمگ جگمگ. جنازہ جدھر جدھر سے جاتا قبرستان روشن. کہ قبر سے خوشبو بھی آئے گی، چہرہ بھی روشن رہے گا. چہرہ روشن کروانا ہے شیعوں کو کہ نہیں؟ بلاؤ، امام کو بلاؤ، محبت کرو، سچی محبت کرو. میر انیس مرزا دبیر نے سچی محبت کی، بڑی نعمتیں ملی. زری میں مرثیے ڈالے گئے، لاکھوں لفظ ملے، لاکھوں لاکھوں. سمجھیں نا؟ 3.5 لاکھ شعر کہے ہیں میر انیس نے، 6 لاکھ شعر کہے ہیں مرزا دبیر نے. پتہ ہے آپ کو؟ 25 جلدیں ہیں مرزا دبیر کی، 25. اور صرف میرے پاس ہیں پاکستان میں. صرف لفظ لفظ جانتا ہوں دبیر کا اور انیس کا. چونکہ فرمائش تھی کہ شب جمعہ ہے، اس لیے سب نے میسج کیا، اور یہ میسج مجھے اچھے لگے. بے تکے میسجوں سے اچھے یہ لگے کہ آج علی اکبر کی جنگ پڑھ دیجئے. یہ میسج آ رہے ہیں کل سے میرے پاس کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. تو اب میں کیا پڑھوں؟ میر انیس سے میں آپ کو جنگ علی اکبر سناتا ہوں. 10 یا 12 بند ہیں، اور ظاہر ہے کہ میر انیس نے جیسی حضرت علی اکبر کی جنگ لکھی ہے، اب ہم کیا بیان کریں؟ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ ذکر ہے کہ حضرت علی اکبر کا ہی حال ہو، اور پھر مصائب میں سب کی فرمائش ہے کہ راہب کے 7 بیٹوں کا ذکر ہو، تو بس سمجھ لیجئے تقریر خاتمے پہ پہنچ گئی. یہ کون سی رات ہے؟ یہ رات ہے ایام ازا کی. کل کا دن ہے بس آپ کے پاس، رونے کا دن، ازا کا دن. جب بحر جنگ اکبر شیریں سخن چلے، بانو پکاری اے میرے گل پیرہن چلے. واری اجاڑ کر کے ہمارا چمن چلے، پیچھے جمع پسر کے امام زمن چلے. پردہ اٹھا جو خیمہ گردوں پناہ کا، ایک برج سے طلوع ہوا مہر و ماہ کا. حسین اور علی اکبر، سورج اور چاند، خدام تازی علی اکبر کو در پہ لائے. تازی کہتے ہیں فارسی میں گھوڑے کو. آنکھوں سے اشک قبلہ کونین نے بہائے، ہاتھوں کو جوڑ کر علی اکبر قریب آئے. چلائے شہ کے چھوڑ چلے ہم کو. اللہ کتنا شوق شہادت ہے آپ کو. عجیب مصرع ہے. اللہ کتنا شوق شہادت ہے آپ کو. 2-4 گام ساتھ تو چلنے دو باپ کو. تم سلامت رہو. ذاکری کی قدر کرتے ہو، بڑی بات ہے، اس کا بھی کئی گنا زیادہ ثواب ہے. روتا ہوا بڑھا سوئے گل گوں وہ گل بدن،
گلگوں کہتے ہیں گھوڑے کو، گویا چڑھے براق پہ محبوب ظلم نان۔ بھئی فضائل کا مرثیہ وہ دو بند مسائل کے تھے، بس ہو گئی رخصت ختم ہو گئی۔ گویا چڑھے براق پہ محبوب ظلم نان، گھوڑا سجا ہوا تھا بہادر کا یا دلہن، ہر گام پر دکھاتا تھا طاؤس کا چلن، آہو خجل تھے کبکدری کو حجاب تھا، دریا پہ موج تھا تو ہوا پر عقاب۔ دیکھیں علی اکبر کے گھوڑے کا نام بھی عقاب ہے، اور یہاں تشبیہ بھی دے دی۔ پہنچا عجب شکو سے رن میں وہ مہجبی، کوسوں فروغ حسن سے روشن ہوئی زمین، آئے رسول حق یہ ہر ایک کو ہوا یقین، غل تھا یہ نوجواں تو ہے یوسف سے بھی حسین، تصویر سر سے تابہ قدم مصطفیٰ کی ہے، اس حسن کے بشر بھی ہیں قدرت خدا کی ہے۔ بھئی ہم شکل ہیں جناب رسالت مآب کے، کہتا ہے حسن خود کے نثار اس شباب کے، گیسو ہیں یا ماہ پہ لکے صحاب کے، رخسار ہیں کہ پھول کھلے ہیں گلاب کے۔ یہ جو لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بدجوکی نہیں چلے گی، نا 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 نا۔ دیکھیں میں اپنی خطابت میں تو چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہے میر انیس۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور بچوں کو سکھائیں گے نہیں تو یہ کنجوسی نہیں چلے گی۔ میں نہیں پڑھ رہا مجلس، جو لوگ چلا رہے ہیں دیکھیں، جو لوگ بول رہے ہیں نا ان کا بھی تو گلا ہے، ان کا بھی سینہ ہے، یہ مزے لے کے کون سن رہا ہے اور کیوں؟ میں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں اٹھا اس کا ہاتھ تو میں کہوں گا پیچھے جاؤ۔ ہر مصرے پہ داد، میر انیس کو اصالِ ثواب۔ آپ کیا دے سکتے ہیں خراج عقیدت جنہوں نے حسین کے لیے خدمت کی ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ صرف اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ تحسین پیش کریں تاکہ چیز کی قدر ہو؟ گیسو ہیں یا ہیں ماں پہ لکے صحاب کے، رخسار ہیں کہ پھول کھلے ہیں گلاب کے، دونوں سے نور میں ماہ خورشید مان ہیں، زلفیں گواہ ہیں کہ اندھیرے کا چاند ہیں، اندھیرے کا چاند ہیں۔ میری کتاب ہے میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال۔ میر انیس نے رنگ کو مختلف طریقے سے استعمال کیا، 350 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انیس نے کلرز کو، گلزارے حسن سے کوئی دیکھے دہن کا رنگ، اڑتا ہے کنچو سمنو یاسمن کا رنگ، شرمندہ ہے لبوں سے عقیق یمن کا رنگ، شرمندہ ہے لبوں سے عقیق یمن کا رنگ، رنگی بیاں ہے سب سے جدا ہے سخن کا رنگ، بلبل بھی مدح خان چمن مرتضیٰ کی ہے، گنچے سے پھول جھڑتے ہیں قدرت خدا کی ہے، گنچے سے پھول جھڑتے ہیں۔ اب یہ بن جو آ رہا ہے، اس کا چھٹا مصرع جو ہے وہ ایک بہت بڑا میر انیس کا فیصلہ ہے۔ لوگوں نے تعریف کی علی اکبر ایسے تھے، علی اکبر ایسے تھے، علی اکبر ایسے تھے، میر انیس نے بس کہہ کے خاتمہ کر دیا کہ بس آخری تعریف کی ہے۔ سنیے کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم، جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم، قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم، مور ضعیف مدح سلیمان ذی حشم،
انیس کہہ رہے ہیں میں تو چونٹی کی طرح ہوں. اور کہاں چونٹی سلیمان کی کیا تعریف کر سکتی ہے؟ مورے ضعیف مدھے سلیمان ذی حشم. یہاں سب تالیاں شعراء کی فضول ہیں، بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں. اس سے بڑی مدح نہیں ہے. بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں. تم سلامت رہو. آج شب جمعہ ہے. حضرت علی اکبر کے صدقے میں اللہ سب کو صحت مند رکھے. سب عزاداروں کا تحفظ علی اکبر فرمائیں. پڑھ کر رجس دلے در آیا سپاہ میں، گویا جھپٹ کے شیر نر آیا سپاہ میں. ہلچل ہوئی جری جدھر آیا سپاہ میں، بھئی خیبر کمار کا نظر آیا سپاہ میں. خیبر کمار کا نظر آیا سپاہ میں. بجلی خدا کے قہر کی تھی یا حسام تھی، پہلے ہی وار میں صف اول تمام تھی. تم سلامت رہو. پہلے ہی بار میں پہلے ہی بار میں صف اول تمام تھی. بھئی دو رقم ناریوں کے پرے پیش و پس گئے، 5 اس طرف پہنچ نہ چکے تھے کہ 10 گئے. 10 گئے، آگے گئے سوار تو پیچھے پرس گئے. جب برق تیز گون گئی سر برس گئے. دیکھیں سر جو گرے، یہ سر جو ٹپکنا شروع ہوئے تو برف کے اولے گرتے ہیں، بڑے بڑے اولے. لوگ سر بچاتے ہیں، اولے گر رہے ہیں. چھایا تھا ابر غم سپہر بدصفات پر، گل تھا کہ اولے پڑتے ہیں کشت حیات پر. اولے پڑتے ہیں کشت حیات پر. قبضہ ہر ایک تیغ سے ہر تن سے سر لیا، برچی سے پھل تو زین فرس سے تبر لیا. ڈھالوں سے پھول لے گئے، پھول سے زر لیا، اپنا خراج تیغ نے ان سب سے بھر لیا. خراج تیغ نے ان سب سے بھر لیا. بحرے اصول جزیہ جو وہ تیغ تل گئی، ایک ایک گرا بندھی ہوئی نیزے کی کھل گئی. سر لوٹتے تھے برچیوں والوں کے ہر طرف، ٹکڑے پڑے تھے دشت میں بھالوں کے ہر طرف، پامال تھے سوار رسالوں کے ہر طرف، پرکالے ہوتے پھرتے تھے ڈھالوں کے ہر طرف. بھئی قاتل نشانہ تھی کسی آفت نشان کی، انبار تھی کٹی ہوئی شاخیں کمان کی. انبار تھی کٹی ہوئی شاخیں کمان کی. بھئی جی سنسنا گئے وہ جدھر سن سے گئی، جی سنسنا گئے وہ جدھر سن سے آ گئی. گویا سموم کو کے دامن سے آ گئی، جلتے ہوئے کباب کی بو تن سے آ گئی. جلتے ہوئے کباب کی بو تن سے آ گئی. چمکی تو علماء کی صدا رن سے آ گئی. کچھ ماں فقط نہ فوج ہی آفت رسیدہ تھی، خون زمین بھی صورت بسمل تپیدہ تھی. ثابت نہ تھے بدن سے کسی تیغ زن کے ہاتھ، اٹھتا تھا سر جسے یہ لگاتے تھے تن کے ہاتھ. سب تھک گئے مگر نہ تھکے سب شکن کے ہاتھ. وہ مارکا رہا اسی گل پہ رحم کے ہاتھ، پہنچاتا ہاتھ جو دستے خدا کا زور، ہر ضرب میں دکھا دیا خیبر کشا کا زور. خیبر کشا کا زور.
بھائی دب کر سوار شام کے لشکر کے رہ گئے، خالی صفوں میں سرد نفس بھر کے رہ گئے، روحیں کہاں کی ڈھیر تنوں سر کے رہ گئے، ہر چند سنگ دل تھے۔ اگر اس مصرے کی داد سب نے مل کے نہیں دیے، ایک پتھر ہے سنگ مرمر ہے جس کا تاج محل بنا ہے، وہ ہر چند سنگ دل تھے، نہیں سمجھے؟ یزیدی لشکر ہر چند سنگ دل تھے تو مر مر کے رہ گئے سنگ مرمر، سنگ دل تھے تو مر مر کے رہ گئے۔ بھئی مصرع دیکھئے گا، تنہا نہ ریت پر کسی ناکس کی لاش تھی، تنہا نہ ریت پر کسی ناکس کی لاش تھی، ایک ایک شقی کی لاش پہ 10 کی لاش تھے، 10 کی لاش تھی۔ جس پر چلی وہ تیغ پناہ ہو کے رہ گیا، سلطن سے جسم سر سے جدا ہو کے رہ گیا، برکت تھمے تو حشر بپا ہو کے رہ گیا، بھئی گردن سے تا کمر کوئی لا ہو کے رہ گیا تھا، ایک ہاتھ میں سر اسوار زین پر، راہوار کی کٹی ہوئی گردن زمین پر۔ اب گھوڑا آیا عقاب علی اکبر کا، سمٹا جمع اڑا، ادھر آیا ادھر گیا، بھئی چمکا پھرا جمال دکھایا ہار گیا، تیروں سوڑ کے برچیوں میں بے خطر گیا، پرہم کیا صفوں کو پروں سے گزر گیا، گھوڑوں کا تن بھی تاپ سے اس کے فگار تھا، ضربت بھی نال کی کہ سروری پس آئے، کہا بابا آپ نے میری لڑائی دیکھی؟ ہاں علی اکبر، تم نے تو خیبر و خندق کی یاد دلا دی، تم تو ایسے لڑ رہے تھے جیسے میرے بابا علی مرتضیٰ لڑتے تھے، جیسے تمہارے دادا لڑے، لیکن بس علی اکبر میرے بابا کا بھی 3 دن کی بھوک پیاس نہیں ہے، تم تو خوب لڑے، تم تو خوب لڑے۔ کہا بابا ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی، تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر میں انہیں دکھاؤں، جنگ دکھاؤں۔ سر جھکا کے کہا بس علی اکبر پانی ہی تو نہیں ہے، پانی تو نہیں، جملہ سنو، علی اکبر نے پانی مانگا تھا، واحد ماں ام لیلہ ہیں جو کہا کرتی تھیں 11 محرم سے بس ایک بات کہتی تھیں، اگر اب کہیں پانی ملا تو سب سے پہلے پانی پر علی اکبر کی نظر دلاؤں گی۔ جانے ام لیلہ کو پانی کب ملا؟ نیزوں پہ سر چڑھے، علی اکبر کا سر نیزے پہ جو چڑھایا گیا تو نیزے پر بھی حسن کا یہی عالم تھا۔ کوفے کے اجتحام میں قافلہ گزر رہا تھا، ناقے بھی گزر رہے تھے اور سینہ پہ سر بھی گزر رہے تھے۔ جب علی اکبر کا سر آیا تو کوفے کی عورتیں غور سے اس سر کو دیکھنے لگیں اور دیکھ کر ایک عورت نے کہا، ارے اتنا خوبصورت جوان مارا گیا، کاش کہ اس کی ماں پہلے مر گئی ہو۔ تو ناقے سے آواز آئی، ماں زندہ ہے، ماں کی گود میں
کیا گریہ کر رہے ہو؟ مجلس کو نورانی بنا دیا تم نے. ہاں، بچپن سے خیال تھا کہ بیٹے سے محبت کیا ہوتی ہے. ابھی تو 5 برس کے تھے حسین، مباہلے کا واقعہ ہوا تھا کہ چلتے چلتے راہب رسول سے ملنے آ گیا، کہا مجھے ایک بیٹا دے دیجئے. رسول اللہ نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں. حسین مخاطب ہوئے، کہا نانا میں نے اس کو ایک بیٹا دیا. کہا بیٹا اس کے مقدر میں اولاد کہاں؟ کہا نانا ایک اور بیٹا دیا. حسین 7 بیٹے دیتے چلے گئے. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، حسین اگر قیامت تک کہتے رہیں گے تو اسے بیٹے ملتے رہیں گے. ہاں، راہب چلا تو حسین کے قدموں کو چوم کر، تم نے مجھے مالا مال کر دیا فرزند نبی، ایک وعدہ کرو، دل چاہتا ہے کہ کبھی میرے گھر مہمان ہو جاؤ. دیکھو قادسیہ سے ہوتے ہوئے جب شام کی طرف مڑتے ہیں تو راستے میں حلب آتا ہے. وہیں ایک گاؤں میں صحرا کے پاس جہاں سے قافلے گزرتے ہیں اس سے قریب میرا دیر ہے، میں وہیں رہتا ہوں. اے حسین اگر کبھی آنا ہو تو میرے دیر میں بھی آنا، میں انتظار کروں گا. حسین نے کہا راہب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آئیں گے، ہم تیرے پاس آئیں گے، ہم تیرے مہمان ہوں گے. زمانہ گزرتا گیا، راہب کو اللہ نے 7 بیٹے دیے. جوان ہوئے بیٹے، لیکن بیٹے یہی دیکھتے کہ انجیل کی تلاوت کرے یا باہر جائے یا کھانا کھائے. چھت پہ چڑھ جاتا اور صحرا کی طرف کچھ دیکھا کرتا. بیٹے پوچھتے یہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر کیا دیکھتے ہیں؟ کہتا کسی کا انتظار ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ صادق الوعد ہے، وہ سچا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا ضرور. انتظار تھا راہب کو. ایک رات سوتے سوتے آنکھ کھل گئی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، نیزوں کی اور تلواروں کی جھنکار کی آواز تھی، اونٹوں کے قدموں کی آواز تھی. گھبرا کر دیر کا دروازہ کھول دیا. اب جو دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ دیر کے سامنے ایک لشکر ٹھہرا ہے. غور سے دیکھا کہ لشکر کی مشلیں جل رہی ہیں. اس نے دیکھا بیچ میں سبشقیہ کے بیچ میں کچھ بیویاں سر کو چھپائے خاموش بیٹھی ہیں. اب جو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا تو دیکھا دیر کی دیوار سے کچھ نیزے کھڑے ہوئے تھے اور ہر نیزے پہ ایک سر تھا. ایک ایک سر کو دیکھتا چلا، بڑا حیران تھا یہ قافلہ کیسا ہے جس میں کچھ اسیر ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں. ایک سر کے پاس رک گیا، رک کر سر کو غور سے دیکھنے لگا. بڑھ کر شمر سے کہا یہ سر مجھے پہچانا ہوا لگتا ہے، یہ سر تھوڑی دیر کے لیے دے دے. کہا یہ تو حاکم کے دربار میں سر پیش کیا جائے گا، یہ کسی کو سر نہیں دیا جائے گا. جانے کیا سوچ کر دیر میں واپس گیا. سارے سامان کو الٹ پلٹ کیا، ایک صندوق سے سونے کی اشرفیاں نکالی اور نکال کر لایا، جانے کب سے پڑی تھیں، اور شمر کے ہاتھ پہ رکھا. کہا یہ میں تجھے دیتا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سر دے دے، میں لے کے جاؤں گا اپنے حجرے میں، پھر میں واپس کر دوں گا. جب تم روانہ ہوگے میں سر دے دوں گا، واپس دے دو کچھ دیر کے لیے. شمر نے نیزے کی انی سے سر کو اتارا. راہب نے دیکھا کہ سر کیسے اتارا، تو راہب نے دیکھا کہ سر کو اس نے اتارا، لیکن راہب نے ہاتھ میں پھیلائے جیسے کسی کو گود میں لیا جائے. ماتم کی رات ہے، ماتم کی رات ہے.
ہو گئی تقریر، سر کو لے کے چلا، اپنے حجرے میں آیا، جس تختے پر انجیل رکھی تھی رحل پر، انجیل کو ہٹا کے الگ رکھا، سر کو ادب سے اس پہ رکھا، گلاب پاش لایا اور چہرے پہ گلاب کو چھڑکا، عرق گلاب جو چھڑکا تو لہو حسین کا پیشانی سے ہٹا، آنکھوں سے ہٹا، رخسار سے ہٹا، اب جو چہرہ کھلا تو غور سے دیکھا، اب دونوں گھٹنوں کے بل ادب سے بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تو ہے تو کسی برگزیدہ کا سر، تو ہے تو کسی نبی کا سر، تو ہے تو کسی ولی کا سر ہے، میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے، لگتا ہے کبھی تجھے دیکھا ہے، اب تو ہی بول کر بتا کہ تو کس کا سر ہے، کس کا سر؟ ایک بار ہوٹھ نے آواز آئی، راہب نانا کے پاس مسجد میں آئے تھے، بیٹا مانگا تھا، نانا کی گود میں میں تھا، اس نے کہا تم حسین ہو، تم حسین ہو، قسم کھاؤ کہ تم حسین ہو، ارے یہ تو بتاؤ یہ ہوا کیا؟ جملے سن لو اور اتنا روگے۔ ایک بار راہب نے کہا، آنکھوں کے حلقے بتا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو پہلے مارا گیا، خشک ہوٹ بتا رہے ہیں کہ پیاسا مارا گیا، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیاسا رکھا، تمہارے جوان بیٹے کو بھی مارا، بتاؤ کون ہو؟ آواز آئی، فاطمہ کا لال حسین، ارے میرا بیٹا علی اکبر مارا گیا، تیرے ساتوں بیٹے سلامت، میرا بیٹا علی اکبر، میرا بیٹا علی اصغر، راہب میرا گھر اجڑ گیا۔ ایک بار آواز آئی، اے راہب تیرے گھر فاطمہ زہرا آئی ہے، راہب اٹھا اور اس نے کہا، حسین 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 حسین